الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک دعوت فکر ہے اہل ایمان کے لیے، اہل اسلام کے لیے، پوری امت اسلامیہ کے لیے. اور وہ دعوت فکر یہ ہے کہ اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ اور پورے اسلام میں آ جاؤ. تم پورے طور پہ اسلام میں آؤ. مسجد میں داخل ہوئے، ایک قدم آگے رکھا، ابھی مسجد میں پورے نہیں آئے، پورے مسجد میں آ جاؤ. اور اسی طرح پورے اسلام میں آؤ. اس میں کوئی تحفظ، کوئی استثناء، کوئی ریزرویشن، اس کی کوئی گنجائش نہیں کہ 50%، 75%. یہ اللہ کی طرف سے ہے اور یہ حکم قرآن میں ہے اور مسلمانوں کے ہر طبقے کے لیے ہے. مسلمان کے ہر سطح کے مسلمان کے لیے، غریب کے لیے بھی، امیر کے لیے بھی، ملازم کے لیے بھی اور حکمران کے لیے بھی. اگر وہ مسلمان ہے تو، اگر وہ کلمہ گو ہے اور اسے یہ دعویٰ ہے کہ وہ مسلمان ہے، تو پھر ریزرویشن نہیں ہے، پھر استثناء نہیں ہے، پھر تحفظ نہیں ہے کہ میں اتنا کر سکتا ہوں، آگے نہیں کر سکتا. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. اور ساتھ یہ بتایا کہ اس کے علاوہ جتنے طریقے زندگی ہیں وہ سب شیطان کے نقش قدم ہیں، شیطان کے نقش قدم پر ہے وہ. اور کتنی فکر میں کجی ہے، اور اس فکر میں کتنی کجی آ گئی جو شیطانی نقش قدم میں عزت سمجھنے لگ جائے، شیطان کے نقش قدم میں کامیابی سمجھنے لگ جائے، اور شیطانی نقش قدم پہ اپنے لیے فلاح دیکھنے لگ جائے. کتنی فکری کجی ہے، سوچ اور فکر کی کس درجے کی گمراہی ہے. ایک تو یہ نا کہ احساس ہے کہ غلط ہوا، کہ میں معاشرت میں شیطان کے نقش قدم پہ ہوں، افسوس ہے. اور ایک یہ کہ اسی معاشرت جو شیطانی نقش قدم پر چل رہی ہے، اس کی بنیاد شیطان کے طور طریقے ہیں، اس میں سمجھ بیٹھے کہ عزت اس میں ہے. میرے بچوں کی کل کامیابی معاشرے اور سوسائٹی میں اسی میں ہے. تو بتائیے سوچ اور فکر کے کجی کا کوئی انتہا؟ اسلام میں مضبوطی سے چلو تو بس اوقات خیال آتا ہے یہ انتہا پسندی ہے. اور شیطان کے اس نقش قدم پہ
انتہا پسندی نہیں، ساری انتہاؤں کو بھی ختم کر دیا۔ کوئی حد ہوتی ہے، برائی کی بھی کوئی حد ہوتی ہے، شیطان کے نقش قدم پہ چلنے کی بھی کوئی حد ہوتی ہے، لیکن وہاں تو انتہاؤں کو بھی چھو رہا ہے۔ یعنی برائی پہلے چھپ کے ہوتی تھی، چار دیواری میں ہوتی تھی، اندر خانے ہوتی تھی، پردوں میں ڈھپے ہوتی تھی، اور اب میدانوں میں، پارکوں میں، سڑکوں پہ علل اعلان فخر کے ساتھ ڈنکی کی چوٹ۔ یعنی انتہا پسندی کی بھی کوئی انتہا ہوتی ہے نا۔ یعنی شیطانی نقش قدم پہ زندگی ہے، وہاں تو انتہاؤں کو بھی ختم کر رہا۔ تو اللہ کریم کی طرف سے مسلمانوں کے لیے دعوت فکر ہے، اور پوری امت اسلامیہ کو ہے، زندگی کے ہر شعبے کے لیے ہے، مسلمانوں کے ہر طبقے سے یہ پیغام ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے آ جاؤ، پورے اسلام میں آؤ۔ آج مسلمانوں کی زندگی میں اللہ کے اس حکم کا اور اللہ کریم کے اس ارشاد کا کتنا لحاظ ہے، ہم اپنی زندگی کا جائزہ لے سکتے ہیں۔ برائی یہاں تک آئی، اور برائی کی بنیاد یہ بن گئی کہ اسلام سیکھا نہیں۔ جو معاشرے اور سوسائٹی میں دیکھا اسی کو اسلام سمجھ لیا، اور معاشرے اور سوسائٹی میں اسلام کی سطح جتنی گرتی چلی جا رہی ہے، اسلام کا تصور بھی ایسے ہی بنتا چلا گیا۔ اگر ابا کو دیکھا کہ عید کی نماز پڑھتے تھے تو اسلام یہیں تک رہ گیا، جمعے کی نماز پڑھتے دیکھا، اسلام یہیں تک رہ گیا، پیدائش اور مرنے پر چند رسم و رواج ادا کر دیے، اسلام یہیں تک رہ گیا۔ جتنا دیکھا، وہ چند نبینے تھے نا، ہاتھی کبھی دیکھا نہیں تھا۔ پہلی مرتبہ ہاتھی سے واسطہ پڑا اور خیال آیا کہ ہاتھی کا سراپا معلوم کریں کہ ہاتھی ہوتا کیسا ہے۔ ایک نے ہاتھ لگایا کان پہ، دوسرے نے ہاتھ لگایا سونڈ پہ، تیسرے نے ہاتھ لگایا اس کی ٹانگ پہ۔ ان نبیوں سے پوچھا ہاتھی کیسا تھا؟ جس کا کان پہ ہاتھ پڑا اس نے سمجھا سارا ہاتھی یہی ہے، اس نے کہا ایک پتے کی طرح تھا۔ دوسرے سے پوچھا، کہنے لگا ایک ربڑ کی طرح تھا جس کا سونڈ پہ پڑا تھا۔ تیسرے نے کہا ایک سیدھی سی لاٹھی سی لمبی سی چیز تھی۔ جس کا جہاں ہاتھ پڑا سمجھا سراپا ہاتھی یہی ہے۔ نبی نے جو تھے، عرصہ ہوا مسلمان، دین کے معاملے میں نبی نہ ہوتا چلا گیا۔ اس نے معاشرے اور سوسائٹی میں جتنا اسلام دیکھا سمجھا اسلام اسی کا نام ہے، اور اس پر مطمئن ہے۔ معاشرت کیسی ہے، معاملات کیسے ہیں، اس کی قومی زندگی کے فیصلے کیسے ہیں، اسی کی خوشی کے طور طریقے، اس کے بچوں کا اوڑھنا بچھونا، اس کا رہن سہن، عبادت، عقائد، توحید، نہ بلد ہے نہ واقف ہے۔ لیکن چونکہ نام مسلمانوں کا ہے اور اس پہ چند رسم و رواج ہو گئی، مردم شماری میں، شناختی کارڈ میں مسلمان ہے، مرے گا۔ اس کے آباء و اجداد کو بھی اس نے دیکھا، ان کی بھی جنازے ہو گئے تھے۔ ایک شخص کو شوق ہوا کہ بہادر لگوں، بہادر پہلوان لگوں، تو وہ اس نے جو شیر کی تصویر گونتے ہیں نا، رنگ بھرتے ہیں، اس کے پاس چلا گیا کہ میرے پشت پہ شیر کی تصویر بنا دو تاکہ میں بھی شیر لگوں۔ اب اس نے جب سوئی چبوئی رنگ بھرنے کے لیے تو اس نے کہا کیا بنا رہے ہو؟ کہا سر بنا رہا ہوں۔ کہا یار سر کے بغیر ہی شیر بنا دو نا۔ پھر اس نے سوئی چبوئی، کیا بنا رہے ہو؟
کہ پیٹ بنا رہا ہوں. کہا یار پیٹ اس نے کھانا تھوڑی ہے, اس کے بغیر ہی بنا دو. پھر اس نے سوئی چبوئی, کیا بنا رہے ہو؟ کہا دم بنا رہا ہوں بھائی. کہا درد ہو رہا ہے, اس کے بغیر ہی بنا دو. اس نے اوزار پھینکے. ایسا شیر میں نے نہیں دیکھا بھائی, سر بھی نہ ہو, پیٹ بھی نہ ہو, دم بھی نہ ہو, ایسا شیر ہم نہیں دیکھا. تو میرے عزیزو, ایسا اسلام اللہ نے بھی نہیں بھیجا جس میں شرم و حیا بھی نہ ہو, عبادت اور اللہ کی بندگی بھی نہ ہو, جس میں غیرت اور جس میں لقمہ حلال بھی نہ ہو, جس میں امانت اور دیانت بھی نہ ہو, جس میں اللہ کی وحدانیت اور اللہ کی ذات کی توحید پہ یقین ایمان بھی. ایسا اسلام اللہ نے بھی نہیں اتارا. ایسا کوئی اللہ نے اسلام نہیں اتارا بھائی. جو محمد رسول اللہ اسلام کی زندگی لے کے آئے ہیں وہ تو پوری زندگی کا احاطہ کرتی ہے بھائی. اس کا تعلق میرے ایمانوں سے بھی ہے, عدالتوں سے بھی ہے, میرے مزدور اور حکمران سے بھی ہے, غریب سے بھی ہے, امیر سے بھی ہے. وہاں کسی بڑے سے بڑے آدمی کو نماز سے استثناء نہیں, زکوٰۃ سے استثناء نہیں, شرم و حیا کے احکامات سے استثناء نہیں, لقمہ حلال کھانے سے استثناء نہیں. وہ سب کے لیے ہے. تو یہ امت اسلامیہ کے لیے دعوت فکر ہے. ادخلوا فی السلم کافہ, پورے اسلام میں آؤ. تمہیں اللہ کی ذات پہ, اس کی وحدانیت پہ, اس کی توحید پہ کہ حاجت روا, مشکل کشا, طاقت کا محور اور مرکز اللہ کی ذات ہے. اللہ اکبر. تمہارا توحید کا تقاضا تو یہ ہے اللہ بڑا ہے, عزت اس کے ہاتھ میں ہے, اور وہ عزت دینے پہ آئے کوئی نہیں رسوا کر سکتا. اور قسم خدا کی وہ ذلیل کرنے پہ آئے کوئی تحفظ, کوئی استثناء, کوئی ریزرویشن کبھی کام نہیں آئے گی. اللہ تماشا بنا دے گا. عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے, زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے. وہ بہت بڑی ذات ہے. اللہ کی وحدانیت پہ ایمان, اللہ کی وحدانیت پہ یقین اسلام ہے. اس اسلام میں تو اللہ ہے جو طاقت کا محور اور مرکز ہے. کائنات کا ہر تصرف کا اختیار اس کے ہاتھ میں ہے. وہ مسلمان ہوتا ہے. اسے اللہ کی ذات پہ یقین, بھروسہ, اعتماد. للہ ملک السماوات والارض, زمین و آسمان کا وہ اکیلا بادشاہ ہے. اس اسلام میں تو یہ ہے, اس اسلام میں تو عبادت ہے بھائی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں اتنا اسلام تو پکا منافق بھی جانتا تھا, جس کے دل میں ذرہ برابر ایمان نہیں تھا, اور مسلمانوں کے معاشرے سے مفادات اٹھانا چاہتا تھا, اور اس نے اسلام کا لبادہ اوڑھ رکھا تھا. وہ کافر لبادہ نفاق میں جو سامنے تھا, اسے بھی پتا تھا کہ مسلمان وہی کہلاتا ہے جس کی زندگی میں عبادت ہوتی ہے. اس لیے قرآن نے فرمایا وہ بھی نماز پڑھنے آ رہا ہے. اور آج کا مسلمان بھی نماز نہیں پڑھتا. کیا عہدہ کیا آ گیا, چھوٹا سا منصب کیا آ گیا, جیب میں 2 پیسے کیا آ گئے, وہ تو اللہ کا در ہی بھول گیا, اللہ کا گھر ہی بھول گیا, اس کی بندگی ہی بھول گیا, اس کے سامنے سجدے کرنا ہی بھول گیا. وہ نادان اپنی اوقات ہی بھول گیا. میرا بھی مالک اور بادشاہ ہے, بھول جاتا ہے. اسلام نام اسی کا ہے, اپنے آپ کو اس ذات کے سامنے سپرد کر دینا, اپنے آپ کو اس میں اس کمزور طبقے کے حقوق ہیں. ادخلوا فی السلم کافہ. معاملات کہاں ہیں, معاشرت کیسی ہے,
وہ سمجھتا ہے نماز پڑھتا ہوں بس، باقی طور طریقے ہندوؤں کے سے، لباس پوشاک عیسائیوں کا سا، لین دین یہودیوں کی طرح۔ قرآن نے کہا یہودی سود خور ہوتا ہے، یہودی حرام خور ہوتا ہے، مسلمان تو حلال کھاتا ہے بھائی۔ تو وہ تو اپنے لیے لقمہ حرام کو آگ کے انگارے سمجھتا ہے۔ مسلمان ہو اور حرام کھاتا ہو، مسلمان ہو اور سود لیتا ہو، یہ تو اللہ سے اعلان جنگ ہے۔ اور مسلمان یہ کیسے کر سکتا ہے؟ یہ مسلمان کیسی ہمت کر سکتا ہے؟ مسلمان یہ کیسی جرت کر سکتا ہے؟ لیکن اسلام کا تصور خلط ملط ہو گیا، خلط ملط ہو گیا۔ سمجھ بیٹھے چند عبادت کا نام، چند رسوم کا نام اسلام ہے، اور یہ ذلت کی وجہ، یہ پستی کی وجہ، یہ رسوائی کی وجہ ہے۔ ورنہ اسلام تو، اسلام کے سچے پیروکار کہا کرتے تھے اسلام کے بارے میں، اعزنا اللہ بالاسلام، ہمیں تو اسلام نے عزت دی ہے۔ لیکن وہ مسلمان تھے، وہ کہتے تھے انا من المسلمین، میرے لیے بڑی فخر کی بات ہے کہ میں مسلمان ہوں، یہ میرے لیے بڑا اعزاز ہے کہ میں مسلمان ہوں، یہ میرے لیے سعادت اور خوش نصیبی ہے، اللہ نے مجھے اسلام کی دولت دی۔ انہیں اسلامی معاشرت پہ، اسلامی معاملات پہ اپنی قومی ذمہ داریاں اسلام کے مطابق چلانے سے انہیں فخر تھا، تو کہا کرتے تھے اعزنا اللہ بالاسلام، ہمیں تو اسلام سے عزت ملی ہے، اسلام کے بدولت تو آج اس بلندیوں پہ ہم پہنچے ہیں۔ اور سچ ہے اسلام میں یہ تاثیر موجود ہے، جو اسلام کو عزت دے گا اللہ اسے عزت دے گا۔ اسلام میں یہ تاثیر اور قوت موجود ہے، جو اسلام کا لحاظ رکھے گا اللہ اس کا لحاظ رکھے۔ لیکن اسلام ہو انا من المسلمین، مجھے فخر ہے، لیکن اب تو نسبتیں بدل گئی، نسبتیں بدل گئی، قومیت کے بت آ گئے، عصبیت کے بت آ گئے، لسانیت کے بت آ گئے، پھر واقع واریت کی گندگی آ گئی۔ ارے میں مسلمان ہوں، میرے لیے سب سے بڑی نسبت اور فخر کی چیز مسلمان ہونا ہے، یہ میرے لیے سب سے بڑی اعزاز ہے۔ اور میرا سراپا اسلام کی دعوت بنے نا۔ کون ہے مسلمان؟ جب جڑیں سوکھ جاتی ہیں نا تو درخت کا پھل تو دور کی بات ہے، پتے تو دور کی بات ہے، شاخیں بھی گرنے لگتی ہیں، تنا بھی سوکھ جاتا ہے، تنا بھی سوکھ جاتا ہے۔ اس بات کی علامت ہے کہ اندر کی جڑیں سوکھ چکی ہیں، اور تنا جب سوکھ جاتا ہے تو وہ اپنی پہچان کھو بیٹھتا ہے، اور جب اس میں تازگی ہوتی ہے اور تنے میں تازگی ہوتی ہے اور شاخوں میں جان ہوتی ہے اور پتوں میں طاقت ہوتی ہے اور پھول نکلتے ہیں اور پھل آتے ہیں، تو لاکھوں کروڑوں کے اندر بھی اس درخت کی پہچان ہوتی نہیں ہوتی بھائی، کہ یہ آم کا ہے، یہ کنو کا ہے، یہ موسمی کا ہے، یہ امرود کا ہے، لاکھوں میں پہچانا جاتا ہے۔ لیکن جب اس کے پھل، پتے، شاخیں، تنے سب سوکھ جائیں، پہچان ختم ہو جاتی ہے۔ جب مسلمان کا اندر کی ایمان کی روح ختم ہو جاتی ہے، نہیں پتہ لگتا یہ بیٹی مسلمانوں کی ہے یا ہندوؤں کی ہے، یہ نوجوان عیسائیوں سے تعلق رکھتا ہے مسلمانوں سے، یہ تاجر کون ہے، یہ افسر کون ہے، یہ حکمران کون ہے، یہ کس نسل سے ہے بھائی، اس کے سراپے سے کہیں پہچان نہیں ہوتی مسلمان ہے یا نہیں۔ اس لیے کہ اندر جب روح ایمان کی مر جاتی ہے تو تشخص نہیں رہتا، اور جب اندر ایمان کی روح ہو تو میں عرض کر رہا ہوں وہ درخت، وہ جڑیں جس کی شاخیں تازہ ہیں، وہ درخت لاکھوں کے اندر بھی پہچانا جاتا ہے یہ فلاں درخت ہے۔ اور جب مسلمان میں ایمان کی تازگی ہوتی ہے وہ لاکھوں میں پہچانا جاتا ہے یہ محمدی ہے، یہ اسلام کا سچا بیٹا، روحانی اولاد ہے، یہ امت مسلمہ کا فرد ہے، محمد الرسول اللہ کا سچا غلام ہے۔
لاکھوں میں ہو، ادخلوا فی السلم کافہ، تمہارا عقیدہ بھی توحید پہ ہو، تمہاری عبادت بھی ہو۔ ایسا نہیں کہ تم ایئرپورٹ پہ گئے، جہاز میں گئے، سواری میں گئے، اب تمہیں استثناء مل گئی کہ نماز نہیں پڑھنی، ارے تم پھر مسلمان نہیں ہو۔ مسلمان کے لیے تو استثناء نہیں ہے بھائی کہ عبادت چھوڑ دے، بیٹھ کے پڑھ لو بھائی، لیٹ کے پڑھ لو بھائی، پانی نہیں تو تیمم کر لو بھائی، بستر پہ پڑے ہو، بیمار ہو، اشاروں سے پڑھ لو، جب تک مسلمان ہو عبادت نہیں چھوڑ سکتے۔ ساری تخفیفات موجود ہیں، ساری آسانیاں موجود ہیں، لیکن جب تک مسلمان ہے عبادت کیسے چھوڑ سکتا؟ 2 پڑھ دی، 2 کر دی، 17 میں سے 17 رکعتیں تھی، کہا صرف 2 پڑھ لو، 3 وتر پڑھ لو۔ 8 رکعتیں تھی عصر کی، صرف 2 پڑھ لو بس۔ ظہر کی 12 تھی، کوئی بات نہیں، صرف 2 پڑھ لو، سفر میں ہو نا۔ اتنی تخفیف، لیکن جب تک مسلمان ہے عبادت نہیں چھوڑ سکتا، جب تک مسلمان ہے حرام نہیں کھا سکتا، جب تک مسلمان ہے شرم و حیا کے حدود سے نہیں نکل سکتا، اس لیے کہ یہ سارے نقش قدم اسلام کے حدود کو چھوڑ کر یہ شیطان کے نقش قدم ہیں، اور وہ تمہارا دشمن ہے، وہ تمہیں ہلاکت میں لے کے جائے گا، بربادی کی طرف لے کے جائے گا، وہ شیطان کے نقش قدم ہیں۔ تو میرے عزیزو، یہ اللہ کی طرف سے پیغام ہے، دعوت فکر ہے، اے مسلمانوں پورے اسلام میں آؤ، پورے اسلام میں داخل ہو۔ اللہ تعالیٰ اسلام کی نعمت کی قدردانی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔